السلام علیکم ناظرین، سیریز نرچر بائی نیچر میں ایک بار پھر سے علی رحمان خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قمر الحسن صاحب، جو کہ پرسنالٹی ٹائپ ایکسپرٹ ہیں اور پاکستان میں MBTI کا اب تک یہ بے شمار کام کر چکے ہیں۔ آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے چینل پہ بھی اور ان کے اپنے چینل پہ بھی، جس میں یہ پرسنالٹی ٹائپ کے بارے میں بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اپنی فطرت کو جاننے کا طریقہ کیا ہے۔ تو وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں کیونکہ وہ ایک پرائمری ریکوائرمنٹ ہے باقی سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد آج ہم INTP جو ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے، کانسیپچولائزر، یعنی کہ آئیڈیا دینا اور اس کو بنانا اور اس کے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں ان کو ڈیزائن کر کے بتانا کہ کس طرح سے کسی پرابلم کو سولو کیا جا سکتا ہے، کسی مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ تو INTP کانسیپچولائزر جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم ان سے جانیں گے کہ اس بچے کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے اور پھر اس کی انڈرسٹینڈنگ سے کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ۔ سر، INTP کانسیپچولائزر جو ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی یونیک بھی ہے، اور اس میں خاص چیز یہ ہے کہ یہ پرابلم سولو کرتی ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں، پرابلم سالونگ کی آپ نے بات کی تو یہ جتنے بھی 8 طرح کے P ٹائپس کے لوگ ہیں، یہ سارے پرابلم سالور ہیں۔ جو 8 طرح کے، یہ اپنے ٹائپ سے ریلیٹڈ پرابلم سالو کرتے ہیں۔ اور INTP جو ہے نا، یہ گرینڈ اسکیل لاجیکل پرابلم سالور ہیں۔ گرینڈ اسکیل لاجیکل پرابلم سالور، ایسا کوئی بھی مسئلہ جو پوری دنیا کے لیے ہو اور وہ اس کا کوئی لاجیکل حل نکالنا ہو، تو یہ اللہ نے ان کو نیچرل صلاحیت دی ہوئی ہے کہ یہ اس مسئلے کا حل نکال دیں۔ اچھا، اب ان کو پہچانا کیسے جائے؟ دیکھیں، یہ اب ان کو آپ ایسے اندازہ لگائیں کہ 16 ٹائپس میں سب سے زیادہ اگر تیز IQ کسی کا ہے تو وہ ان کا ہے۔ ہائیسٹ IQ نیچرل کافی جگہ میں INTP کا۔ اچھا، ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کو ایسے زبردست یہ لاجیشین ہوتے ہیں کہ ان کو قدرت کے قانون نظر آتے ہیں۔ قدرت کے قانون نظر آتے ہیں، یہ اس کو لکھ دیتے ہیں تو ہمارے لیے وہ لاز آف نیچر بن جاتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ قانون دیکھتے ہیں پھر لکھ دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے لاز آف نیچر۔ جیسے یہ کارل یونگ نے پرسنالٹی ٹائپس پہ کام کیا، تو اس نے تھیوری لکھ دی، تو آج تک ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یا گریویٹیشنل لا بتایا نیوٹن نے یا مختلف ہمارے سائنٹسٹ نے۔ تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ نے ایسا ان کو ڈیزائن کیا ہے کہ یہ انٹروورٹڈ تھنکر ہوتے ہیں اور ایکسٹروورٹڈ انٹیوٹیو۔ یہ بھی T ٹائپ ہے۔ جیسے ہم نے بات کی INTJ INFJ، وہ انٹروورٹڈ انٹیوٹیو ٹائپ ہے، ویژنری دونوں نا۔ یہ INTP جو ہیں یہ انٹروورٹڈ تھنکر ہیں، T ہیں مگر انٹروورٹڈ۔ تو T جب انٹروورژن میں استعمال ہوتا ہے تو انالیسس سکھاتا ہے آپ کو، یہ آپ کو انالیٹکس بنا دیتا ہے، یہ انالیٹیکل بنا دیتا ہے۔ صحیح، آپ جج بہت اچھا کر سکتے ہیں چیزوں کو، انالائز بہت اچھا کر۔ دیکھیں، انالیسس جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جاننا، یا کسی کی وجہ، کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی وجوہات کو پہچاننا، کسی بھی چیز کے پیچھے چھپے ہوئے حالات اور واقعات کو جان لینا۔ فور سائٹڈنس جسے آپ کہتے ہیں۔ فور سائٹڈنس بھی یہ نہیں ہے۔ اچھا، لاجیکل ریزن، یعنی لاجیکل ریزننگ سے آپ کوئی بات، ہاں، جیسے کہ دنیا گول کیوں ہے، یعنی ہر چیز میں جو کیوں لگ جاتا ہے اس کا یہ جواب دے دیتے ہیں۔ اس کا جو لاجیکل جواب ہے وہ انٹروورٹڈ تھنکر کے پاس آ جاتا ہے۔ تو یہ INTP بچے جو ہیں، یہ اب ان کا کام سنتھیسس ہے۔ یہ انٹروورٹڈ تھنکنگ از اے پروسیس۔ تو یہ تنہائی بہت پسند کرتے، ویسے تو ہر تنہائی پسند کرتے ہیں، مگر یہ ایکسٹرا تھوڑا سا، ہاں ایکسٹرا کہہ لیں، یا میں نے ان کا پڑھا زیادہ ہے کہ their luxury is being isolation۔ اب کارل یونگ جس کی یہ تھیوری ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سوئٹزرلینڈ میں دریا کے کنارے اکیلے گھر میں رہتا ہوں، محلے میں زیورخ میں نہیں رہتا، شہر میں دریا کے کنارے گھر بنا کے اکیلے رہتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی آپ شہر میں رہیں، آپ کہتا ہے مجھے پڑوسی بھی ڈسٹرب کرتا ہے، مجھے پڑوسی ڈسٹرب کرتا ہے، مجھے نیچ، میں آئی ایم ویری ہیپی وین آئی ایم الون اینڈ ویری افیکٹو وین آئی ایم الون۔ اب وہ کہتا ہے میں جب کسی سے ملتا ہوں، جب کوئی ملاقاتی آ جاتا ہے یہاں مجھے ڈھونڈتا ہوا، تو اس کی تکلیف ختم ہونے میں مہینوں لگ جاتے ہیں،
اس ملاقاتی کی تکلیف ختم ہونے میں مہینوں لگ جاتے ہیں. تو یعنی اتنا وہ اپنے انٹرنل پروسیسز میں اتنے انڈلج ہوتے ہیں, اتنے محو ہوتے ہیں, پھر وہ اس پروسیس کو بناتے ہیں. یہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب یہ INT بچے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم تنہائی نہ دیں, ان کو تنہائی نہ دیں تو ان کی پھر ڈیولپمنٹ بہت ہیمپر ہو جاتی ہے. ہاں, وہ تنہائی کی طرف بھاگتے ہیں, ان کے دوست بہت کم ہوں گے, وہ بڑے سلیکٹڈ گیمز کھیلیں گے, بڑے سلیکٹڈ بکس پڑھیں گے, بڑی لاجیکل چیزیں ان کو چاہیے. سر کوالٹی بھی تھوڑا سا یہ چاہتے ہیں ہر چیز میں, ہر معاملے میں. اینٹی چاروں جو اینٹی ٹائپس ہیں یہ سب بڑے ہائیلی, یہ دیکھیں اینٹی مینس ہائیسٹ لیول آف انٹیلیجنس. صحیح. پہلی چیز جو یہ بچے چاہتے ہیں نا, یہ جو 4 طرح کے بچے ہیں اینٹی جن میں آتا ہے, وہ چاہتے ہیں ان کی انٹیلیجنس کو ریکوگنائز کیا جائے. جیسے آپ SF ہیں, آپ چاہتے ہیں آپ کی حساسیت کو, آپ کی کیئر کو ریکوگنائز کیا جائے. میں NF ہوں تو میں چاہتا ہوں میرے ہیومن ڈیولپمنٹ انسائٹ کو اگلا پہچانے, تاکہ مجھے ایز اے ہیومن ڈیولپر دیکھے, کسی اور اینگل سے مجھے نہ دیکھے, ورنہ اس کو مایوسی. اب مجھے کوئی اینٹی سمجھے تو اس کو مایوسی ہوگی, مجھے کوئی SF سمجھے تو میں SF نہیں ہوں. تو ہر بچہ چاہتا ہے کہ اس کو پہچانا جائے. تو NT چاہتا ہے کہ اس کو انٹیلیجنس کی سورس سمجھا جائے, پاور یا انٹیلیجنس کی انتہا یا اس کی انٹیلیجنس پہ اس کو ریکوگنائز کیا جائے کہ یار یہ بہت ذہین اور بہت قابل بچہ ہے. اور یہ ہوتے بھی ہیں, یعنی یہ ہر کام کو سب سے پہلے یہی کرنا چاہتے ہیں. ریپیٹ ان کو پسند ہی نہیں ہے. ایک کام کسی نے کر دیا ہے یہ اس کو نہیں کرنا چاہتے, کہتے ہیں ہم نیا کریں, انوویٹو کر بھی لیتے ہیں. یعنی اتنے زیادہ چوزی اور سلیکٹیو ہوتے ہیں اینٹی. عموماً N بھی ایسے ہوتے ہیں, NF بھی, لیکن اینٹی تو بہت زیادہ. تو یہ INTP بچے جو ہیں ان کا کیوں بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ بہت تنگ کرتے ہیں والدین کو, اور عموماً والدین بہت پریشان ہو جاتے ہیں, یار یہ کیا کون پیدا ہو گیا ہمارے گھر میں, اس کے تو سوالات ہی نہیں ختم ہوتے. اور یہ بچے جو ہیں ان کو عموماً بہت مشکل سے کوئی ایسا شخص ملتا ہے زندگی میں جو ان کے سوالات کا جواب دے سکے. تو والدین کو فوراً ایسے بچوں کی ٹائپ پہچاننی چاہیے, خاص کر اگر کوئی لڑکی INTP نکل آئے. میں بہت ساری بچیوں کو جانتا ہوں جو INTP ہیں اور بہت اسٹرگل کیے انہوں نے, ان کی ڈیولپمنٹ. دیکھیں جب تک آپ کو کوئی انڈورس نہیں کرتا آپ ڈیولپ نہیں ہوتے. جب تک کوئی آپ کو انڈورس, دیکھیں آپ ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میں اپنا فیس نہیں دیکھ سکتا. I can't see my face but I can see your face. آپ کہیں گے یار قمر صاحب آپ کا چشمہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اب آپ کی باتوں سے میں نے اپنے چشمے کو دیکھا, آپ کی فیڈ بیک سے میں نے اپنے آپ کو دیکھا. یہ رول ادا کرنا ہوتا ہے استادوں نے اور پیرنٹس نے. وہ INTP کو انڈورس کر دیں, بیٹا یو آر گریٹ, یو آر جینیس, یور کوسچن از زبردست, اور پھر اس بچے کو ایسے استادوں سے ملا دیں. دیکھیں والدین تو شاید اس کو ہر بات کا جواب نہ دے سکیں, لیکن اس کو ڈسکریج نہ کریں, بیٹا کیا سوال پوچھا ہے تم نے, زبردست. اور میں تمہیں, اب تو دیکھیں کمیونیکیشن آسان ہو گئی ہے, بچے کو ہم موبائل دیں کہ وہ واٹس ایپ کرے, کمیونیکیٹ کرے. تو اس طرح جس گھروں میں اگر ہم یہ کر دیں INTP بچوں کے ساتھ, وہ تو بھائی INTP ایسا نکلے گا کہ وہ کوئی پرابلم چھوڑے گا ہی نہیں آپ کی ہوئی. یہاں ہم نے INTPوں کو روزگار کے چکر میں لگائے ہوئے. سر INTP کی اسٹرینتھس پہ تو آپ نے بات کی کہ یہ جو ان کی اسٹرینتھس ہے, سر ان کا بلائنڈ ایریا کیا ہے؟ میرے خیال میں ریلیشن شپس اور لوگوں کے ساتھ تعلق, کیا اس میں یہ اچھے ہوتے ہیں؟ دیکھیں INTP کا بلائنڈ ایریا جو ہے وہ جیسے ہم ٹائپ سے دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ISFJ یہ جو کیئر ہے نا, ESFJ ان کا بلائنڈ ایریا ہے. تو یہ ہمیں پریفرنس سے پتہ چلتا ہے, اور باقی فنکشن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ انٹروورٹڈ تھنکر ان کا ان کا اسٹرینتھ ہے, اس میں بھی دیکھنا ہے کہ ان کی اسٹرینتھ ہے, مگر انالیٹیکل والی 2 طرح کے ہوتے ہیں, انٹروورٹڈ تھنکنگ اینڈ ایکسٹروورٹڈ تھنکنگ. ایکسٹروورٹڈ تھنکنگ ان کا بلائنڈ ہے, وہ ان کا ڈائریکٹلی ان کا مین فنکشن, دے آر ناٹ لائک ایڈمنسٹریٹرز. اگر آپ ان کو CEO بنا دیں تو وہ ریزنس تو بتا دیں گے پرابلمس کے, لیکن دے مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو ڈیولپ افیکٹو سسٹمس, کیونکہ ایکسٹروورٹڈ تھنکنگ ان کا بلائنڈ ہے.
تو اور بقیہ جو ان کا ایس ہے ڈیٹیل اورینٹیشن اسپیسیفکس کی ان کی نیچرل نہیں ہوتی، پھر ایف میں تھوڑے سے یہ اسٹرگل کرتے ہیں کیئر میں اور ریلیشن شپ میں. لیکن ہمیں ان کو مارجن دینا چاہیے. ہر چیز ہم ہر آدمی کو سکھائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ان سر کو پیرنٹس کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں، کیسے لیٹ دیم گرو لائک اینی تھنگ. آئی مین ان کے انٹیلیجنس کو گرو کریں، ان کو اچھے استادوں سے ملائیں، ان کو میوزیم، جتنے بھی اینٹی بچے ہیں نا ان کو تو آپ میوزیم لے جائیں. دے کین لرن بیسٹ فرام یو. مچھلیاں نہیں دیکھتے، یہ سسٹم دیکھتے ہیں، یہ اللہ کا نظام. ان کو اللہ کے نظام سے آشنا کر دیں جتنی جلدی ہو اتنا اچھا ہے. اور ایس ایف کو میوزیم نہیں پسند آتا؟ نہیں، ایس ایف کا وہاں کیا کام ہے، وہ تو پھر تھوڑے سے کھلونے دکھا دیں، تھوڑے سے مچھلیاں دکھا دیں، تھوڑے سے ٹوائز دے دیں، تھوڑے ان کو احساسات بتا دیں، تھوڑی کیئر کر دیں، تھوڑا کھیل لیں ان کے ساتھ، باتیں کر لیں. آپ خود ایس ایف ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ ایس ایف کو کیا چاہیے. صحیح. تو ایس ایف جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ لوگ ہیں. یا وہ میوزیم جائیں گے تو پھر وہ ان کے رنگ روغن کو دیکھ لیں گے، وہ ان کی ایسٹیٹکس کو دیکھیں گے. بالکل ابا وہاں کھانے کو کیا ملے گا یہ مجھے بتائیں، ایک برگر دلا دیں. یہ اینٹی لوگوں کو یہ سب نہیں چاہیے بھائی. وہ ان کی نظریں اتنی تیز ہوتی ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہے کیا. تو یہ جو ایکسپیرینسز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہم اینٹی، اور خاص کر جو 8 طرح کے ٹی بچے ہیں ان کو ہم اس طرح کے تجربات دیں. اور ہر آئی بچے کے لیے لائبریری اور بکس، تو سمجھیں آپ، یا آج کل ای بکس آ گئی ہیں یا آڈیو بکس آ گئی ہیں، اس کا ایکسیس فوراً دے دیں تاکہ بچے میکسیمم ایز کے ساتھ اپنی ڈیولپمنٹ کو ایکسلریٹ کر سکیں. سر INTP جو ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ ریسرچ ورک میں، سائنس میں، ان فیلڈز میں بہت ہی اچھے رہتے ہیں کیونکہ انٹروورٹڈ تھنکر ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں اس کے علاوہ کون سے کریئرز ہیں جس میں یہ بہت زیادہ ایکسل کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے انوویشن میں، ایجادات میں. بالکل. دیکھیں ہمارے ملک میں تو اتنی زیادہ کنسلٹنگ اور ریسرچ نہیں ہے. تبھی میں کہتا ہوں کہ ہر بچے کو نا عالمی پیرائے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، عالمی پیرائے میں. تاکہ ہم تو ابھی ایک بہت ہی ڈیولپنگ نیشن ہے پاکستان، تو ہمارے یہاں تو بہت سارے کام ابھی ہو ہی نہیں رہے. لیکن اسٹل ہمارے یہاں، جیسے ہمارے یہاں JF ٹھنڈر ہم جہاز بنا رہے ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں کو ہائر کرنا چاہیے ان اداروں میں جو کہ ہمیں، جیسے ہمارا میزائل پروگرام بہت افیکٹو ہے پاکستان. تو اس طرح کے جو میریکولس کام ہیں جو ہم ایف لوگوں کو تھوڑا سا شاید وہ لگیں، ان کے لیے یوں بائیں ہاتھ کا کام ہوتا ہے اینٹی لوگوں کے لیے. تو باقی اکیڈمکس کی دنیا میں، ریسرچ کی دنیا میں، پرابلم سالونگ کی دنیا میں، کنسلٹنگ کی دنیا میں، بزنس کی دنیا میں، یعنی آپ ان کو پرابلم دیں اور پھر یہ سلوشن دیں گے آپ کو. ٹیکنالوجی کی دنیا میں یہ تو بہترین آپ کو سلوشن پرووائڈ کریں گے. سر یہ INTP اپنے بلائنڈ ایریاز کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ کوئی ٹپ آپ کی طرف سے؟ دیکھیں، بلائنڈ ایریا میں ٹینشن نہ لیں. پہلی چیز، بلائنڈ ایریا کی بالکل بھی ٹینشن نہ لیں. یو نیڈ ٹو بی یور سیلف فرسٹ. پہلے جو آپ ہیں دیٹس مور دین انف. لیکن آپ جس ماحول میں ہوں وہاں کے لحاظ سے آپ نے ایز اے پیرنٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو وہاں تھوڑا سا آپ کو ایف سیکھنا ہوگا. ان کے اخلاق کا خیال رکھیں، اپنے کولیگس کا خیال رکھیں، ان کے جذبات. تو سچویشنلی اپنے بلائنڈ ایریاز کو ڈیولپ کر لیں، کیونکہ آپ کو پتہ تو چل گئے. پتہ چلنا ایک پہلا اسٹیپ ہے، اور ڈیولپمنٹ آف بلائنڈ ایریا از سیکنڈ اسٹیپ. وہ مشکل کام ہے. تو جس سچویشن میں اب آپ پھنسے، آپ نے فلائٹ لینی ہے، یہ تو جے چاہیے اس کے لیے، تو آپ اگر آخری وقت میں پہنچیں گے تو فلائٹ مس ہو جائے گی. تو تھوڑا جے سیکھ لیں، ٹائم مینجمنٹ سیکھ لیں، گول سیٹنگ سیکھ لیں. تو اس طرح سے یہ کور کر لیتے ہیں. تو اس طرح ان کو سچویشنلی اسکل ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے اپنے ایریاز کو ڈیولپ. اگر آپ بزنس میں جا رہے ہیں تو آپ پلاننگ سیکھ لیں، مینجمنٹ سیکھ لیں. تو اس طرح سے آپ ایک بہت افیکٹو. لیکن دیکھیں، خوشیاں اور ایکسلنس یہ ٹائپ میں ہے، تو اپنی ٹائپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قمر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور INTP جو ایک بہت ہی اہم ٹائپ ہے، کانسیپچولائزر، اس پہ گفتگو کی. ناظرین، اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اس کے ساتھ ہی دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.